بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ کی پہلی اذان کے متعلق سوال دریافت کیا گیا ہے، تو اس کی تاریخ کو پہلے سننا چاہیے تاکہ ہم اس حقیقت تک پہنچیں کہ جمعہ کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور اس میں شریعت نے نماز کے علاوہ باقی تمام کاموں سے کیوں منع کیا۔ قدیم تاریخ جو محفوظ ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے یہ زمین و آسمان پیدا فرمائے ہیں اس دن سے مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے۔ قرآن کریم میں بھی یہی آیا ہے اور تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ انسانوں نے بعض اوقات 13، 14 اور 15 مہینے بھی بنائے لیکن بات بن نہیں سکی، اور 12 مہینے چاند سے متعلق جو اللہ نے طے فرمائے تھے وہ چلتے رہے۔ شمسی مہینے بھی آئے اور پھر اس میں ہفتے اور ہفتے میں ایک دن اللہ کی عبادت کے لیے متعین کرنا کہ اس میں اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی تو ویسے بھی جائز نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی بندگی کے علاوہ اور بھی کوئی کام جائز نہ ہوگا۔ خالص عبادت کے لیے وہ دن مقرر کیا جائے گا۔ چنانچہ حدیث میں یہ آیا ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں اور عیسائیوں کے متعلق فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہودیوں کی طرف وحی کی اور نے کہا کہ ایک دن ایسا ہے ہفتے میں کہ تمہیں اس کا انتخاب کرنا ہے، اور وہ دن نیکیوں میں بہت زیادہ اضافہ کرنے والا اور اللہ کا قرب دلانے والا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے چھپا دیا۔ تو یہودیوں نے ہفتے کا دن چنا اور اللہ تعالیٰ نے پھر وحی کی اور کہا کہ اگرچہ یہ وہ دن نہیں ہے جو دن میں پسند کرتا ہوں، مگر تم لوگوں کو اس میں ثواب دوں گا۔ اس لیے یہودیوں نے ہفتے کے دن اور رات کو سوائے عبادت کے باقی تمام کام اپنے لیے ناجائز قرار دیے، اور جو یہودی اب بھی اپنے مذہب اور دین پہ قائم ہیں وہ ہفتے کے دن اور رات کو ٹیلی فون نہیں سنتے، اٹھ کے کسی دنیاوی کام سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا یہ بھی نہیں کرتے، وہ دن اور رات اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص جانتے ہیں۔ پھر عیسائیوں کا دور آیا اور اللہ تعالیٰ نے وحی کی اور عیسائیوں نے اپنے لیے اتوار کا دن منتخب فرمایا، اور اتوار کے دن چرچ میں جانا، عبادت کرنا، یہ اس دور سے لے کے اب تک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر وحی بھیجی اور فرمایا کہ اگرچہ تم اس دن تک نہیں پہنچ سکے، لیکن جو دن بھی تم نے عبادت کے لیے منتخب کیا ہے وہ دن اس میں ہم برکتیں اور اس دن میں ہم نیکیاں تمہیں دیں گے۔ پھر مسلمانوں کا دور آیا، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھ سے یہ بات کی گئی تو میں نے جمعے کا دن منتخب کیا۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوئے اور فرمایا کہ یہ وہ دن ہے جو پچھلی امتیں اس تک نہیں پہنچ سکیں اور آپ اس تک پہنچے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ جمعے کا دن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب فرمایا، اس پورے دن اور رات میں اللہ کی عبادت کی جائے یا کب کی جائے؟ تو جو دن اور رات اتنا طویل وقفہ تھا، یہ چونکہ آخری دین ہے اور اس سے قیامت تک باقی رہنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعے کے دن جب تمہیں نماز کے لیے بلایا جائے تو یہ جو جمعے کی اذان ہے، اس اذان کے بعد خطبہ اور نماز، یہ سارا وقت ایسا ہے کہ اس میں کوئی بھی دنیا کا کام کرنا جائز نہیں ہے۔ گویا ایک دن اور ایک رات جو یہودیوں کے ہاں تھا، پھر عیسائیوں کے ہاں تھا،
اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے مہربانی کی اور یہ کہا، یہ بتایا کہ اتنا وقفہ اس میں کوئی دنیا کا کام جائز نہیں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، پھر سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے زمانے میں یہی چیز جاری تھی 30 ہجری تک کہ امام وقت نماز جمعہ کے لیے آنا ہوتا تھا، اور اس زمانے میں پورے مدینہ منورہ میں ایک جگہ جمعہ ہوا کرتا تھا، 9 مسجدیں تھیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں اجازت نہیں دی تھی کہ کوئی بھی جمعے کو قائم کرے۔ 5 وقتہ نماز ہر مسجد میں قائم ہوتی تھی، جماعت سے لوگ نماز پڑھتے تھے، مگر جمعہ صرف مسجد نبوی میں ہی ہوتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کا دور یہ گزرا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے پہلے 6 سال بھی تقریباً اسی طرح گزرے ہیں، اور کہ اذان ہوتی تھی، امام وقت 2 خطبے پڑھتا تھا، اور اس کے بعد جمعے کی نماز ہو جایا کرتی تھی۔ یہ اتنا وقت تھا جو شریعت نے متعین کر دیا تھا کہ اس میں دنیا کا کوئی کام نہیں کیا جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دور کو آپ اس سے مزید مستثنا کر لیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خطبہ دیتے تھے اور پھر نماز پڑھا دیتے تھے، 2 خطبے ابتدا میں نہیں ہوا کرتے تھے۔ پھر جب حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک زیادہ ہو گئی اور زیادہ دیر منبر پر کھڑا رہنا دشوار ہو گیا، تو آپ نے ایک کی بجائے 2 خطبے شروع فرمائے۔ ایک خطبہ دیتے تھے، پھر بیٹھ جاتے تھے، اور قرآن کریم کی کوئی بھی سورت پڑھتے تھے آہستہ آواز سے۔ یہ نہیں پتہ چل سکا کہ کون سی سورت پڑھتے ہوں گے، مگر یہ نہیں معلوم ہوا، مگر یہ کہ وہ کوئی نہ کوئی سورت پڑھتے تھے بالکل آہستہ آواز سے، کوئی سنتا بھی نہیں تھا، اسے سن بھی نہیں سکتا تھا اس آواز کو، اور پھر کھڑے ہوتے تھے اور دوسرا خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ تو چونکہ قاعدہ اور اصول ہمارے نزدیک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کا آخری فعل لیا جائے گا کہ آخر پہ پہنچ کے کیا کیا، تو اس وجہ سے یہ 2 خطبے شروع ہو گئے۔ پھر چونکہ خلفائے راشدین نے اسے قائم رکھا ہے کہ کھڑے ہو کے 2 خطبے دینا، تو یہ ایسے ہی رہا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے شروع کیا تھا بیٹھ کے خطبہ دینا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا جسم مبارک بہت بوجھل ہو گیا تھا، وزن آ گیا تھا زیادہ، بڑھاپا بھی زیادہ ہو گیا تھا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بھی کبھی جب تھک جاتے تھے تو بیٹھ جاتے تھے، لیکن بہرحال حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تو طویل دور گزرا ہے کہ جب وہ بیٹھ کے خطبہ دیا کرتے تھے تو یہ جمعے کا خطبہ اس طرح سے تھا کہ امام آیا اور اس نے اذان کے بعد 2 خطبے اور فرض نماز، بس یہ تھا۔ اور جب امام آ جاتا تھا تو اس کے بعد دنیا کا کوئی بھی کام جائز نہیں ہوتا تھا۔ یہ جمعے کی حقیقت تھی۔ پھر 30 ہجری تک یہ چلتا رہا، اور 30 ہجری میں مدینہ منورہ کی آبادی کافی بڑھ گئی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی ایسے ہو گیا تھا، آبادی بہت ہو گئی تھی، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جمعے کی نماز کے لیے جب آتے تھے تو لوگ اس وقت بھی آ رہے ہوتے تھے۔ چنانچہ اس دور کے واقعات میں آپ دیکھیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خطبہ جب لوگوں کے سامنے ارشاد فرما رہے تھے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے، تو انہوں نے خطبے کے دوران ہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ڈانٹ پلائی اور فرمایا کہ یہ وقت ہے آنے کا جمعے۔ ان کا حضرت میں اپنے جانوروں میں دیکھ بھال میں ذرا دیر ہو گئی، مصروف تھا، پھر وضو کیا اور آ گیا، تو دوبارہ پھر فرمایا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن غسل کا حکم فرماتے تھے، صرف وضو ہی کر لیے۔
تو اس زمانے میں بھی آبادی بڑھ گئی تھی. پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں بہت بڑھ گئی. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے زورا مدینہ منورہ کا جو بازار تھا اس کے متعلق فرمایا کہ اونچی جگہ پر کھڑے ہو کے ایک اور آذان دو. یہ آذان تھی یا کیا تھا؟ اس پہ گرچہ فقہا کا اختلاف ہے، لیکن عمومی طور پر اسی طرف گئے ہیں کہ یہ پہلی آذان تھی جو جمعہ کے لیے شروع ہوئی. اور چونکہ یہ خلافت راشدہ کے دور میں شروع ہوئی، پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں بھی بڑی بڑی ہستیاں موجود تھیں، کسی نے اس آذان پہ نکیر نہیں کی، لہٰذا یہ ہمارے لیے حجت اور دلیل ہے کہ پہلی آذان بھی شریعت سے ہی ثابت ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا پہلی آذان دو تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جمعے کا وقت اب شروع ہو رہا ہے اور لوگ اپنے کاموں کو چھوڑیں اور اللہ نے نماز کے لیے بلایا ہے اس کی طرف آئیں. تو پہلی آذان اور دوسری آذان جمعہ کی اس کے درمیان اتنا وقفہ ہونا کہ وضو کرنے والا وضو کر لے اور نہانے والا نہا لے اور وہ 4 سنتیں پڑھ کے مسجد میں آ جائے. اصل جمعہ یہ ہے. اس لیے جمعے کے دن جب پہلی آذان زورا میں بازار میں ہوتی تھی لوگ فوری طور پہ مسجد کے لیے چل پڑتے تھے. اور یہیں سے فقہا نے لیا ہے، حنفی فقہا رحمہم اللہ نے، کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہی جمعے کی پہلی آذان ہوگی سارے دنیا کے کام بالکل ناجائز ہو جائیں گے. وہ جو ایک دن اور ایک رات کا یہودیت اور عیسائیت میں تصور تھا کہ کوئی دنیا کا کام نہیں کرنا، اللہ نے کہا یہ وقت خالص میری عبادت کے لیے ہے. یہی تصور ہمارے ہاں بھی ہے کہ جمعے کی پہلی آذان سے لے کر دوسری آذان، خطبہ اور نماز، اس تک یہ جتنا بھی وقت لگے کوئی دنیاوی کام کرنا جائز نہیں. حتیٰ کہ فقہا نے فرمایا ہے کہ اگر وہ سودا کر رہا ہے اور اس نے کہا کہ یہ کپڑا 500 روپے میں لے رہا ہوں اور وہ کہتا ہے اور آذان پہلی شروع ہو گئی، چاہیے کہ سب کچھ چھوڑ کر وہ چل پڑے، کوئی چیز جائز نہیں رہتی. ایک آدمی ڈرائیو کر رہا ہے، کہیں جا رہا ہے، حکم یہ ہے کہ پہلی آذان شروع ہو گئی، قریب ترین مسجد میں گاڑی کو پارک کرے، وضو کرے اور نماز میں شریک ہو. ایک طالب علم پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی پڑھائی کو جاری رکھے، جو ہی جمعے کی پہلی آذان ہوئی سب چیزیں چھوڑ کے اٹھ جائے، وضو کرے، غسل کرے اور جا کر نماز پڑھے. یہ وقت پورے کا پورا پہلی آذان سے لے کر امام کے فرائض کے سلام پھیرنا اور پھر سنت موقدہ جو پڑھی جاتی ہیں اس تک، یہ پورے کا پورا وقت خالصتاً اللہ کے لیے. اس لیے ہمارے نزدیک اصل میں جمعے کی ترتیب یہی ہے کہ پہلی آذان دی جائے اور پہلی آذان کے بعد غسل اور وضو کے لیے وقت دے دیا جائے. کتنا وقت دے دیا جائے؟ 15 منٹ، 20 منٹ، 25 منٹ، بس. وہ اپنی اپنی جگہ اور اپنے علاقے میں بھی ہوتا ہے کہ وضو کی جگہ کہاں ہے، لوگ کہاں سے وضو کر کے آئیں گے، مسجد تک کس وقت پہنچ سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں وقت کے ساتھ بدلتی ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ پہلی آذان کے بعد پھر اتنی لمبی گھنٹے بھر کی تقریریں کی جائیں تاکہ لوگ اس پہلی آذان کے بعد پھر دوسری آذان کے انتظار میں رہیں کہ اب دوسری ہوگی تو گھر سے چلیں گے. جو اتنے طویل وقفے ہوتے ہیں پہلی آذان اور دوسری آذان کے درمیان، گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا وقفہ، یہ شرعاً درست نہیں ہے. وہ جو تقریریں کرتے ہیں وہ بھی گناہ گار ہوتے ہیں اور جو اس وقت سنتے ہیں وہ بھی گناہ گار ہوتے ہیں. انہیں چاہیے کہ اپنے امام کو اور انتظامیہ کو چاہیے کہ اپنے امام کو اور امام کو چاہیے کہ انتظامیہ کو یہ مسئلہ بتائیں اور انہیں کہیں کہ پہلی آذان اور دوسری آذان ان دونوں کے درمیان کا جو وقفہ ہے وہ 15-20 منٹ سے زیادہ کا نہیں ہونا چاہیے. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ یہ پہلی آذان شروع کی تھی اور سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ موجود تھے اور کسی نے بھی اس پر نکیر نہیں کی. بعض حضرات کا خیال یہ ہے
کہ اس وقت نماز جمعہ کے لیے بلایا جاتا تھا، اذان نہیں دی جاتی تھی، لیکن وہ تھوڑے ہیں۔ جو زیادہ تر روایات ہیں وہ یہی ہیں کہ اذان باقاعدہ دی جاتی تھی، اسی لیے حنفیہ نے اس کو لیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ پہلی اذان دی جائے، اس کے بعد وقفہ، اور پھر دوسری اذان، اور دوسری اذان کے بعد، اور اس دوران کوئی دنیاوی کام نہیں کیا جائے گا، اور پہلی اور دوسری اذان کے درمیان کا جو وقت ہے اب اسے کیا کیا جائے۔ اس پہ ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ملتی ہے، مستدرک حاکم وغیرہ میں آئی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے آنے سے پہلے کھڑے ہوتے تھے اور لوگوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں گویا اتباع سنت کے لیے جو بھی معلومات ہونا ضروری تھیں وہ فراہم کرتے تھے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ پہلی اذان اور اس کے بعد 15-20 منٹ 25 منٹ بس اتنا ہی وقفہ ہو جائے، اور اس میں بھی جو امام ہے وہ یہ نیت رکھے کہ جو ہی لوگ آتے ہیں میں نماز پڑھا دوں گا، اور اس کا وقت متعین کر لیا جائے۔ مثلاً 12:25 پہ فرض کر لیجئے کہ پہلی اذان دی جاتی ہے، 12:30 بجے دی جاتی ہے، تو چاہیے کہ 20 منٹ پھر 12:50 پہ امام کو چاہیے کہ گفتگو اور بات چیت کو ختم کرے، 20 منٹ دے دیے، لوگ جنہوں نے آنا تھا آ گئے، اور وہ آ کر پھر دوسری سنتیں پڑھیں اور دوسری اذان سنیں اور نماز پڑھیں۔ یہ آئیڈیل چیز ہے، ہونا بھی یہی چاہیے۔ لیکن یہ جو کرتے ہیں 15-20 منٹ جو بھی ہوتے ہیں اس میں واز وہ بھی درست ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ لوگ نماز پڑھ کے فارغ بیٹھیں گے اور بسا اوقات وہ گپیں لگانا شروع کر دیں گے، مسجد میں بولنا شروع کر دیں گے۔ تو ان مصالح کی بنیاد پہ اگر کوئی آدمی 15-20 منٹ کوئی واعظ نصیحت کی بات کرتا ہے وہ بھی درست ہے کہ پیچھے سے لوگ مسجد میں آ رہے ہیں، جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک اچھی بات سن رہے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اتنے طویل وقفے کرنا کہ 12:30 بجے اذان ہو رہی ہے پہلی، اور اس کے بعد نماز جمعہ 2 بجے، تو آپ خود سوچیں یہ 1.5 گھنٹہ کون نکالے گا اور کون آئے گا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بالعموم مساجد ہماری اب ایسی ہو گئی ہیں کہ وہ اہل علم و تقوی جو کسی زمانے میں ہوا کرتے تھے اور ان کا 20-25 منٹ کا بیان بھی گھنٹوں پہ بھاری ہوتا تھا، وہ نہیں رہے۔ یہ گھنٹے کی تقریر یا تو سیاست کی نظر ہو جاتی ہے، ملکی حالات کی نظر ہو جاتی ہے، اور یا پھر وہی 5-7 تقریریں یاد ہیں، اور حتیٰ کہ جملے رٹے ہوئے ہوتے ہیں خود مقتدیوں کو، وہ کہتے ہیں اب اس کے بعد یہ جملہ آئے گا، اب اس مرتبہ یہ قصہ بیان ہوگا۔ علم کی قلت اور مطالعہ نہ کرنا، تیاری کیے بغیر جمعوں کا پڑھانا، یہ عام رواج ہو گیا ہے۔ اور دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں کم سے کم اب تک یہ ماحول ہے کہ اگر کوئی معقول بات کرنے والا ہو، کوئی اچھی بات سمجھنے سمجھانے والا ہو، دین کے علم میں اضافہ کرنے والا ہو، تو اب بھی لوگ اگر 12:30 بجے پہلی اذان ہوتی ہے تو 12:15 مسجد کے ہال میں پہنچنا شروع کر دیتے ہیں کہ جو بھی آدمی کچھ نصیحت واعظ کوئی اچھی بات کر رہا ہے ایک فکرہ بھی اس کا مس نہیں ہونا چاہیے۔ اب بھی ہمارے یہاں مسلمانوں میں اچھی بات سننا پھر اس پہ عمل کرنا، یہ رجحانات ابھی بھی باقی ہیں، قبل اس کے کہ یہ بھی ختم ہو جائے۔ قدر کرنی چاہیے علماء کو۔ تو یہ ہے پورا قصہ جو آپ نے سوال پوچھا تھا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق کہ انہوں نے جمعے کی پہلی اذان شروع کروائی تھی، تو اس کا اصل قصہ یہ، اور خلاصہ مسئلے کے اعتبار سے یہ ہے کہ جب جمعے کی پہلی اذان ہو جائے تو دنیا کا کوئی کام نہیں کیا جا سکتا، کپڑا پھیلایا ہوا ہے اور اس کے درہم اور اس کی قیمت ابھی طے ہو رہی ہے، تو یہ طے کرنا بھی جائز نہیں رہے گا، کپڑے کو ایک طرف رکھے اور سیدھا مسجد چلا جائے۔ پہلی اذان کے بعد پھر کوئی کام جائز نہیں رہتا۔ اس لیے بنیادی طور پہ مساجد میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے اوقات کے بارے میں، کہ پہلی اذان اور اس کے بعد 20-25 منٹ کہ آرام سے کوئی آدمی غسل کر کے
گھر سے مسجد میں آ جائے، دوسری آذان، پھر خطبہ، خطبے کے بعد نماز، پھر سنتیں، اور بس یہ وہ وقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مخصوص کیا ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ سارے وقت میں میرے علاوہ کسی طرف مصروف نہیں ہونا۔ اسی لیے حنفی فقہا نے اور مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے کے دن تمہیں نماز کے لیے بلایا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، بھاگو، جلدی کرو، وقت تھوڑا ہے نا، سارے کام چھوڑ دو۔ اور ذکر اللہ کا لفظ استعمال فرمایا، الی ذکر اللہ، اللہ کی یاد کی طرف، یہ نہیں فرمایا نصیحت کی طرف۔ اس لیے یہ جو خطبہ ہے عربی میں، یہ خالص اللہ کا ذکر ہے، یہ تذکیر نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تذکیر، نصیحت، واعظ اس طرف کو جاؤ، تو پھر ہم کہتے کہ وہ مقامی زبان میں ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ ذکر، اللہ کے ذکر کی طرف جاؤ، تو ذکر کی زبان نہیں بدلی جا سکتی، جو فرض اذکار ہیں اس کی زبان نہیں بدلی جا سکتی۔ مثلا سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنا واجب، فرض کس درجے میں، اس کی زبان نہیں بدلی جا سکتی۔ ضم سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا، یہ خالص اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کے ذکر کی زبان جہاں فرض کے درجے میں، اسے نہیں بدلا جا سکتا۔ اگر بدلا جائے گا تو اس دین کا بھی پھر وہی حشر ہو جائے گا جو عیسائیت اور یہودیت کا ہوا تھا۔ تو اس لیے بنیادی طور پہ سب سے پہلے آذان، پہلی آذان، پھر اس کے بعد نہانے کا یا وضو وغیرہ کا وقفہ، پھر 4 سنتیں، پھر اس کے بعد دوسری آذان، امام کے خطبے میں شرکت، امام کا فرائض کو پڑھانا، اس کے بعد مزید 4 سنتیں، یعنی 4، 2، 6 اور 4، 10 رکعتیں۔ یہ اس کے بعد اب آدمی اپنے کام